کہ جہاں سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو، تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم، ثبوت بھی تم، دلیل بھی تم، جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کر دو۔ حضرات گرامی، یہ سیاست کا منظرنامہ تھا جو مشموم فیض آبادی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، لیکن زندگی میں ان تمام محرومیوں کے دوران بھی، ان تمام محرومیوں کے بیچ بھی اگر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اے پروردگار، ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے یا ہمارا رب ہم سے خوش ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو میں 3 نشانیاں ظاہر کرتا ہوں، اور وہ 3 نشانیاں یہ ہیں کہ بے موقع برسات ہوتی ہے، میں حکومت ظالموں کو دے دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں۔ یہ میری ناراضگی کی نشانیاں ہیں جنہیں میں دنیا پر ظاہر کرتا ہوں۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اس مشاعرے میں اگلے شاعر سے ملاقات کرنے کا وقت آ گیا ہے، آئیے اگلے شاعر سے ملاقات کریں۔ آپ بتائیں تجھے، ہم اس کو ہی کہتے ہیں ضمیر، تجھ کو جس چیز کے بدلے میں ملی ہے دنیا، تجھ کو معلوم نہیں تخت پہ بیٹھے ہوئے شخص کس حقارت سے تجھے دیکھ رہی ہے دنیا۔ جناب شاعر جمالی کی یہ 4 مصرے پڑھتے ہوئے ایک شاعر سے مجھے آپ کی ملاقات کرانی ہے، اور گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب التفات ماہر سے کہ وہ تشریف لائیں، تحت اللفظ میں اپنا کلام سناتے ہیں، یقیناً زندگی کی سچائیوں کو اپنی شاعری کا حصہ بنائیں گے۔ جناب التفات ماہر بحیثیت میزبان صدر محترم کی اجازت سے کچھ مصرے پڑھنے کی اجازت۔ ایک مطلب ایک شعر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں حضرات۔ ندیم بھائی دیکھیے گا جی ارشاد۔ کہ سب یہاں سمٹے ہوئے ہیں اپنے اپنے خول میں، سب یہاں سمٹے ہوئے ہیں اپنے اپنے خول میں، زندگی لائی ہے مجھ کو جانے کس ماحول میں۔ واہ کیا سب یہاں سمٹے ہوئے ہیں، بہت اچھا مطلب۔ سب یہاں سمٹے ہوئے ہیں اپنے اپنے خول میں، زندگی لائی ہے مجھ کو جانے کس ماحول میں، اور لفظ احساسات پرواز تخیل شاعری، لفظ احساسات پرواز تخیل شاعری، ڈال جاتا ہے کوئی موتی میرے کشکول میں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سب یہاں سمٹے ہوئے ہیں اپنے اپنے خول میں، زندگی لائی ہے مجھ کو جانے کس ماحول میں، لفظ احساسات پرواز تخیل شاعری، ڈال جاتا ہے کوئی موتی میرے کشکول میں۔ 4 مصرے اب یہ دیکھیں دوستو، انکساری بہت اچھی چیز ہے، لیکن بات جب خودداری کی آئے تو یہ 4 مصرے طالب علم نے کہے ہیں کہ تو سورج ہے تیری ہم برتری تسلیم کرتے ہیں، تو سورج ہے تیری ہم برتری تسلیم کرتے ہیں، تیرے رتبے سے ڈرتے ہیں تیری تعظیم کرتے ہیں۔ واہ، تو سورج ہے تیری ہم برتری تسلیم کرتے ہیں، تیرے رتبے سے ڈرتے ہیں تیری تعظیم کرتے ہیں، اگر انصاف سے دیکھے تو تجھ سے کم نہیں ہیں ہم، چراغے شب ہیں ہم بھی روشنی تقسیم کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، تو سورج ہے
تیری ہم برتری تسلیم کرتے ہیں، تیرے رتبے سے ڈرتے ہیں، تیری تعظیم کرتے ہیں۔ کیا کہنا؟ اگر انصاف سے دیکھے تو تجھ سے کم نہیں ہیں ہم، چراغ شب ہیں، ہم بھی روشنی تقسیم کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہائے ہائے کیا لکھنا تھا مجھ کو آہا، اور کیا لکھتا رہا، کیا کہنا؟ واہ واہ واہ، ہائے کیا لکھنا تھا مجھ کو اور کیا لکھتا رہا، آج تک پتھر صفت کو آئینہ لکھتا رہا۔ کیا کہنا؟ ہائے کیا لکھنا تھا مجھ کو اور کیا لکھتا رہا، آج تک پتھر صفت کو آئینہ لکھتا رہا، اور لوگ سورج کے قصیدے لکھ کے شہرت پا گئے اور میں بجتے دیوں کا مرثیہ لکھتا رہا۔ واہ 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 واہ، ہائے ہائے کیا لکھنا تھا مجھ کو اور کیا لکھتا رہا، آج تک پتھر صفت کو آئینہ لکھتا رہا، لوگ سورج کے قصیدے لکھ کے شہرت پا گئے کیا کہنا؟ اور میں بجتے دیوں کا مرثیہ لکھتا رہا۔ دوستو چار میں سے یہ بھی دیکھیں کہ ارشاد۔ خشک زمین کے نیچے شاید دلدل بھی ہو سکتا ہے، کیا کہنا؟ واہ، خشک زمین کے نیچے شاید دلدل بھی ہو سکتا ہے، کوئی پہلو میری نظر سے اوجھل بھی ہو سکتا ہے، واہ واہ واہ، اور رشتوں کے اس جنگل سے یہ سوچ کے گزرا کرتا ہوں، واہ واہ، سانپ اگر رہتے ہیں اس میں سندل بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ خشک زمین کے نیچے شاید دلدل بھی ہو سکتا ہے، کوئی پہلو میری نظر سے اوجھل بھی ہو سکتا ہے، رشتوں کے اس جنگل سے یہ سوچ کے گزرا کرتا ہوں، سانپ اگر رہتے ہیں اس میں سندل بھی ہو سکتا ہے۔ چار میں سے یہ بھی دیکھیں دوستوں کہ عبادت اس طرح ہم آج کے انسان کرتے ہیں، عبادت اس طرح ہم آج کے انسان کرتے ہیں، خدائے پاک پر جیسے کوئی احسان کرتے ہیں۔ واہ، عبادت اس طرح ہم آج کے انسان کرتے ہیں، عبادت اس طرح ہم آج کے انسان کرتے ہیں، خدائے پاک پر جیسے کوئی احسان کرتے ہیں، اور بہاتا ہے کوئی اشک ندامت جب گناہوں پر، بہاتا ہے کوئی اشک ندامت جب گناہوں پر، یہ آنسو مغفرت کا مرحلہ آسان کرتے ہیں۔ واہ واہ، بہاتا ہے کوئی اشک ندامت کیا جب کہنا؟ گناہوں کیا پر، کہنا؟ یہ آنسو مغفرت کا مرحلہ آسان کرتے ہیں۔ چار مصرے یہ بھی دیکھ لیں دوستوں کہ وزیر و شاہ نوکر مفلس و زردار مرتے ہیں، کیا کہنا؟ واہ، وزیر و شاہ نوکر مفلس و زردار مرتے ہیں، کہانی چلتی رہتی ہے فقط کردار مرتے ہیں۔ واہ، وزیر و شاہ نوکر مفلس و زردار مرتے ہیں، کہانی چلتی رہتی ہے فقط کردار مرتے ہیں، اور کسی کا ایک ہی لمحے میں قصہ ختم ہوتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو روز 100 بار مرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا؟ وزیر و شاہ نوکر مفلس و زردار مرتے ہیں، کہانی چلتی رہتی ہے فقط کردار مرتے ہیں، واہ، کسی کا ایک ہی لمحے میں قصہ ختم ہوتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو روز 100 بار مرتے ہیں۔ چار مصرے یہ بھی دیکھیں دوستوں نوجوانوں کے مطلب کیا ہے کہ بندشیں سب توڑنے کے واسطے بےتاب سا، واہ، بندشیں سب توڑنے کے واسطے بےتاب سا، بندشیں سب توڑنے کے واسطے بےتاب سا، میری آنکھوں میں امڑتا ہے کوئی سیلاب سا۔ کیا کہنا؟ واہ واہ واہ، بندشیں سب توڑنے کے واسطے بےتاب سا، میری آنکھوں میں امڑتا ہے کوئی سیلاب سا، اور آج تک اترا نہیں کوئی تو میں آ جاؤں کیا، کیا کہنا؟ آج تک اترا نہیں کوئی تو میں آ جاؤں کیا، تیری آنکھیں جھیل سی ہیں میرا دل سرخاب سا۔ واہ واہ، آج تک واہ اترا واہ، نہیں کوئی تو میں آ جاؤں کیا، تیری آنکھیں جھیل سی ہیں میرا دل سرخاب سا۔ یہ دوستو یہ چار مصرے بھی آپ کے مطلب کے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ ادھورے عشق کو کچھ یوں مکمل کر دیا اس نے، ادھورے عشق کو کچھ یوں مکمل کر دیا اس نے، میری نیندیں اڑا دی مجھ کو پاگل کر دیا اس نے، واہ واہ، کچھ یوں مکمل کر دیا اس نے، میری نیندیں اڑا دی مجھ کو پاگل کر دیا اس نے، وہ خوشبو کا بدن لے کر میرے بالکل قریب آیا،
وہ خوشبو کا بدن لے کر میرے بالکل قریب آیا، لپٹ کر مجھ سے جسم و جاں کو سندل کر دیا اس نے. واہ واہ.